بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم فضیلت الشیخ حکیم ناصر منجا کوٹی صاحب کو تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ حکیم ناصر منجا کوٹی صاحب حفظہ اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ علماء اور مشائخ کے سامنے تقریر کرنا ہمارے جیسے لوگوں کا کام نہیں ہے، لیکن میں اس مجلس کے حوالے سے جس بنیاد پر اس مجلس کا اہتمام کیا گیا ہے، ایک منہجی، ایک نظریاتی، ایک ایمانی، ایک عقیدے کی بنیاد پر ایک ہی واقعہ صحابہ کرام میں سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ صحابہ کا تربیت، صحابہ کا منہج ہمیں کیا درس دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہے مشہور، اب علماء سے سنتے ہیں کہ احد کی جہاد میں، احد کے میدان میں ایک شخص نے جہاد کیا اور نماز کا موقع نہ ملنے سے قبل ہی وہ شہید ہو کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت کا بشارت دیا۔ یہ آپ بہت سنتے ہیں، لیکن اس کا ایک تفصیل ہے۔ یہ واقعہ ابو داؤد، ابن حبان، دیگر کتبی احادیث کے اندر مختلف طرق سے آیا ہے، اور اس کو ایک عالم دین نے، ابن ترشا نے، صحیح حیات صحابہ میں جمع کیا ہے، جس کے اندر انتہائی زبردست قسم کی ایمانی درس ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک شخص تھا جو سود کا کاروباری تھا، اور مکہ میں اس کا رہائش تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سود کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا انکار کیا تھا۔ اسی کا سود کی رقم صحابہ پر ہے اور وہ مدینہ میں ہے، اور وہ مکہ سے آ کر کے مدینہ اس لیے آتے ہیں کہ میں اپنا وہ رقم ان صحابہ سے وصول کروں جن کے اوپر میرا سود کا بقایا ہے۔ اور جب وہاں پہنچتے ہیں تو اسی دن صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد میں جہاد کے لیے نکل چکے ہیں۔ وہ ان کے گھروں میں آ کے پوچھتے ہیں کہ فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ تو احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج قتال کے لیے نکلے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ دیکھو مکہ بھی چھوڑا اور مدینہ میں بھی آ کر کے ان کی زندگی کا یہ حال ہے، تو اللہ نے ان کو وہیں سے اس کی دل میں ہدایت ڈال کر کے اس نے اسلام قبول کیا۔ جیسے احد کے میدان میں داخل ہوا تو صحابہ نے دیکھا، تو صحابہ نے ان سے کہا علیک عنا، آج ہم سے دور رہو۔ اس کا مطلب یہ کہ آپ یہاں پر بھی اپنے اس رقم کے حوالے سے آیا ہے۔ اس نے کہا اسلم، تو میں نے کہا اسلام قبول کیا ہے۔ فقاتل فجرح، اس نے وہاں جہاد کیا اور زخمی ہو گیا۔ زخمی ہونے کے بعد ان کو مسجد نبوی میں زخمیوں کے ساتھ لایا گیا۔ اب صحابہ کا یہاں سوچ دیکھو، یہ نہیں کہا کہ یہ تو ہمارے ساتھ شریک لڑا ہے، ہمارے مجلس میں اور ہمارے جہاد میں اور ہماری قتال میں سب برابر ہیں۔ یہاں سوال پر غور کیجیے، صحابہ نے مختلف سوال کیا۔ اشفقت علی قوم، اپنے قوم پر رحم کھاتے ہوئے لڑا ہے؟ ام رغبت فی الاسلام، یا اسلام سے راغب ہوا ہے؟ دیکھو سوال، اس نے کیا کہا؟ بل رغبت فی الاسلام، میں اسلام سے مرغوب ہو کر میں نے اسلام قبول کیا۔ فقاتلت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول کے ساتھ مل کر کے لڑائی کی ہے، جنگ کی ہے۔ اور فاصابنی ما اصابنی، آپ دیکھتے ہیں کہ جو زخمی میں پہنچا ہے۔ ایک صحابہ کے اس سوال پر کہ اس کے لڑنے کا مقصد بھی پوچھتے ہیں کہ کیوں آپ لڑا ہے، اسلام کے لیے لڑا ہے یا قومیت کے لیے لڑا ہے؟ یہ ہمیں ایک درس ہے کہ صحابہ کا جو تربیت ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع میں مال اور جان دینے کا، وہ صرف اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اللہ کے توحید کے لیے، نبی اسلام کے اتباع کے لیے،
اسلام کو غالب کرنے کے لیے۔ آج یہ فکر مسلمانوں کے اندر ہونا چاہیے کہ ہمارا اس اجتماع کا مقصد کیا ہے، ہم صحابہ سے دفاع کیوں کرتے ہیں؟ کیا ہمارا قومی رشتہ ہے، علاقائی رشتہ ہے، ملکی رشتہ ہے؟ ہمارا رشتہ وہی ہے جو اللہ اور رسول نے ہمارا بنایا ہے، اور وہ ایمان کا رشتہ ہے۔ اس ایمان کی بنیاد پر صحابہ سے ہمارا تعلق ہے، اور ہم یہی دعوت دیتے کہ قرآن اور سنت کے ماننے والے اسی منہج پر ایک ہوں، ایک جان ہوں، ایک فکر ہو، ایک دعوت ہو، ہماری مال اور جان اللہ کی رضا کے لیے، نبی اسلام کے اتباع میں اللہ کے خوشنودی کے لیے قربان ہو۔ انشاءاللہ اس کے خیر اور برکات بہت ہوں گی۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔